سالار ڈیجیٹل اردو سروس پر بنگلورو سے آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ اس ہفتے کی بڑی خبروں میں سب سے پہلے کرناٹک کے ڈگری کالج کے طلباء میں تقسیم کیے جانے والے لیپ ٹاپ کی خریداری میں 100 کروڑ روپے سے زائد بدعنوانی ہونے کا انکشاف سابق وزیر بسوراج رایا ریڈی نے کیا۔ مسٹر رایا ریڈی نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس گھوٹالے میں بی جے پی کے وزیر برائے اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر اشوت نارائن ملوث ہیں۔ ایک اخباری کانفرنس سے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کرناٹک میں چور دروازے سے اقتدار پر قابض ہوئی ہے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے جا رہی ہے۔ سدھارامیا کے دور اقتدار میں اعلیٰ تعلیم کا وزیر تھا۔ اس وقت ہم نے فی کس 14,490 روپے کی قیمت پر 38,000 لیپ ٹاپ خریدے۔ بعد میں جے ڈی ایس کانگریس مخلوط حکومت میں جی ٹی دیوے گوڑا کو اعلیٰ تعلیم کا وزیر بنایا گیا۔ انہوں نے اسی لیپ ٹاپ کو 28,320 روپے کی قیمت پر خریدنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ پھر یہ خریداری نہیں ہو پائی۔ بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد اسے اسی ریٹ پر خریدا گیا۔ ہم نے اشوت نارائن کو ایک لیپ ٹاپ کی اپنی پچھلی خریداری کے بارے میں مطلع کیا تھا، لیکن انہوں نے غیر قانونی کام نہیں روکا۔ تقریباً 160 کروڑ کے اس منصوبے پر 311.28 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ اس میں 100 کروڑ روپے سے زائد بدعنوانی ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ حجاب کی مخالفت کر رہے فرقہ پرستوں اور بھگوا دھاریوں کی بھیڑ میں جے شری رام کے جواب میں اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگانے والی منڈیا کی مسکان خان ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں۔ مقامی چند کنڑ ٹی وی چینلز نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مسکان خان اور ان کا کنبہ ہندوستان سے ہجرت کرتے ہوئے سعودی عرب چلا گیا ہے۔ ایک چینل نے کہا کہ مسکان پولیس کو چکمہ دے کر ہندوستان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسکان خان اپنے والدین کے ساتھ 25 اپریل کو سفر عمرہ پر روانہ ہو گئے۔ پبلک ٹی وی کی ویب سائٹ پر رپورٹ ہے کہ مسکان پولیس کی اجازت کے بغیر وطن سے نکل گئی، لیکن طالبہ مسکان کو پولیس سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ منڈیا ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ یتیش نائر نے بتایا کہ مسکان کے خلاف کوئی شکایت درج نہیں کی گئی، اس لیے اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفر عمرہ پر جانا ان کا اپنا نجی معاملہ ہے۔ مسکان کے کنبے کے ذرائع نے کہا کہ وہ 28 مئی کو ہندوستان واپس ہو رہے ہیں۔ پبلک ٹی وی کی نقل کرتے ہوئے دیگر میڈیا نے کیا کچھ سرخیاں بنائی ہیں، ان تصاویر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تاج محل کی تعمیر جس جگہ پر کروائی گئی ہے، در حقیقت وہ جگہ جے پور کے مہاراجہ جے سنگھ کی ہے، جسے مغل شہنشاہ شاہجہاں نے ضبط کر لیا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ تازہ ترین دعویٰ ہے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ دیا کماری کا، اور ان کا کہنا ہے کہ جے پور کے مہاراجہ کے خاندان کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے، ضرورت پڑنے پر اسے دکھایا جائے گا۔ حالانکہ شاہجہاں نے اس کا معاوضہ ادا کیا تھا، لیکن اسے مہاراجہ نے قبول کیا یا نہیں، یہ ریکارڈز کی جانچ کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ دنیا میں محبت کی نشانی سے معروف انڈیا کی تاریخی عمارت تاج محل ایک بار پھر سے تنازع کا شکار ہے، اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے گرما گرم مباحثے جاری ہیں۔ ایودھیا میں بی جے پی کے میڈیا انچارج رجنیش سنگھ نے الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے، جس میں عدالت عالیہ سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ انڈیا کے محکمہ آثار قدیمہ EISI کو حکم دے کہ تاج محل میں موجود تقریباً 22 کمرے کھولے جائیں تاکہ طے کیا جا سکے کہ آیا تاج محل کسی قدیم ہندو مندر پر تعمیر کردہ عمارت ہے۔ دی ہندوستان ٹائمز کے مطابق مسٹر سنگھ نے کہا ہے کہ تاج محل میں تقریباً 20 کمرے مقفل ہیں اور ان میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور گمان یہ ہے کہ ان کمروں میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں اور مذہبی کتابیں موجود ہیں۔ درخواست میں بعض تاریخ دانوں اور ہندو گروپس کے دعووں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو کہ تاج محل کو بھگوان شیو کا قدیم مندر قرار دیا کرتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ تاج محل تیجو مہالیہ کا شاندار شیو مندر میں سے ایک ہے۔ پرمہنس آچاریہ کے تعلق سے پچھلے ہفتے بھی ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ جن کا ماننا ہے کہ تاج محل شیو کا مندر تیجو مہالیہ ہے۔ صحافی روہنی موہن نے لکھا ہے کہ تاج محل دنیا کی سب سے زیادہ تحقیق شدہ عمارتوں میں سے ایک ہے۔ کیا اس بی جے پی رکن نے اس امید پر عرضی داخل کی ہے کہ اسے کوئی پوشیدہ سچ مل جائے گا، اور بغیر بند کمرے کو دیکھے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہاں شیو مندر ہوا کرتا تھا۔
نامہ شکیل اختر کا کہنا ہے کہ انڈیا میں ہندو قوم پرستی کی نئی لہر میں مغل بادشاہ اور ان کی یادگاریں بھی نفرتوں کی زد میں ہیں۔ دہلی میں اورنگزیب نام کی سڑک کسی اور نام میں تبدیل کر دی گئی۔ نصابی کتابوں میں بادشاہ اکبر نام کے ساتھ عظیم لکھا جاتا تھا، وہ بھی ہٹا لیا گیا ہے۔ اکبر سے جنگ لڑنے والے راجپوت راجا رانا پرتاپ کو اب گریٹ کہا جاتا ہے۔ تازہ خبر یہ ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ نے جمعرات 12 مئی کو عرضی گزار کو پھٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ تاج محل کے احاطے کے اندر 20 سے زیادہ کمروں کے بند دروازے کھولنے کا مطالبہ کرنے والے کل آپ آئیں گے اور ہمیں اس عدالت کے معزز ججوں کے چیمبرز میں جانے کو کہیں گے، کیا ہم اس کی اجازت دے دیں؟ بینچ نے مزید پوچھا کہ کیا یہ فیصلہ عدالت کو کرنا ہے کہ تاریخی یادگار کس نے تعمیر کی؟ آپ کا خیال ہے کہ ڈھانچہ یعنی تاج محل شاہ جہاں نے نہیں بنایا تھا؟ کیا ہم یہاں اس طرح کے فیصلہ سنانے کے لیے ہی رہ گئے ہیں؟ براہ کرم ہمیں ان تاریخی حقائق تک نہ لے جائیں جن پر آپ یقین رکھتے ہیں۔ تقریباً 800 ہندو خاندان پاکستان میں ہونے والے مظالم سے بچنے کے لیے ہندوستان آئے۔ 2011 میں کانگریسی قیادت والی UPA حکومت نے پاکستان میں رہنے والے مذہب کے نام پر ظلم و ستم کے شکار لوگوں کو طویل مدتی ویزا LTV دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس دوران ہندو اور سکھ برادریوں کے سینکڑوں لوگ ہندوستان آ چکے تھے۔ ایک دہائی گزرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو ہندوستانی شہریت نہیں مل سکی، حالانکہ انہوں نے شہریت حاصل کرنے کے لیے سرکاری دفاتر کے بہت چکر لگائے لیکن بات نہیں بنی۔ BJP کے سینئر لیڈر سبرامنیم سوامی نے اس معاملے پر اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ BJP کی مرکزی حکومت کے لیے کتنی شرم کی بات ہے، ہندوستانی شہری بننے کی امید میں یہاں آئے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تقریباً 800 متاثرین CAA پر مودی حکومت کی عدم کارروائی سے دھوکہ کھا گئے ہیں۔ بہت افسوس ہوا، وہ پاکستان واپس چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار یہ لوگ واپس چلے گئے تو پاکستانی ایجنسیاں انڈیا کو بدنام کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتی ہیں۔ انہیں میڈیا کے سامنے لایا گیا اور یہ بیان دینے پر مجبور کیا گیا ہے کہ انڈیا میں ان کے ساتھ برا سلوک ہوا۔ وزارت داخلہ نے سال 2018 میں شہریت کی درخواست کا آن لائن عمل شروع کیا تھا۔ وزارت نے 7 ریاستوں کے 16 کلکٹروں کی ذمہ داری بھی دی تھی کہ وہ پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں، پارسیوں، جینیوں اور بدھسٹوں کو شہریت دینے کے لیے آن لائن درخواستیں قبول کریں۔ مشہور فوٹو جرنلسٹ دانش صدیقی ان 4 ہندوستانیوں میں شامل ہیں جنہیں فیچر فوٹوگرافی کے زمرے میں باوقار پولیٹزر پرائز 2022 سے نوازا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق دانش صدیقی کو بعد از مرگ اور ان کے ساتھی عدنان عابدی، ثنا ارشاد مٹو اور امیت دوبے کو اس باوقار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مرحوم دانش صدیقی و دیگر کو یہ ایوارڈ ہندوستان میں کووڈ کی تباہ کن صورتحال کی کوریج کے لیے دیا گیا ہے۔ فوٹو جرنلسٹ دانش صدیقی گزشتہ سال جولائی میں قندھار میں افغان فوج اور طالبان کے مابین ہونے والی ایک جھڑپ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ وہ خبر رساں ادارے رائٹرز کے لیے کام کرتے تھے اور انہیں دوسری مرتبہ پولیٹزر پرائز سے نوازا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ملک سے بغاوت کے قانون کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ عدالت نے کہا ہے کہ ملک سے بغاوت کے قانون کے یعنی 124A کے تحت دوبارہ غور کرنے تک کوئی نیا مقدمہ درج نہیں کیا جانا چاہیے۔ مرکز اس سلسلے میں ریاستوں کو ایک ڈائریکٹری جاری کرے گا۔ ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ زیر التوا مقدمات پر جمود برقرار رکھا جائے۔ عدالت نے کہا کہ جو لوگ بغاوت کے الزام میں مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں اور اس الزام میں جیل میں ہیں، وہ مناسب عدالتوں میں ضمانت کے لیے درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ اب اس معاملے کی سماعت جولائی کے تیسرے ہفتے میں ہوگی۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران مرکزی حکومت کی طرف سے پیش ہوئے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کو بتایا کہ ریاستی حکومتوں کو جاری کی جانے والی ہدایت کے مطابق ریاستی حکومتوں کو واضح ہدایت ہوگی کہ ضلع پولیس کیپٹن کی منظوری کے بغیر بغاوت کی دفعات کے تحت FIR درج نہیں کی جائے گی اور پولیس آفیسر بغاوت کی دفعات کے تحت FIR درج کرنے کے لیے وجوہات پیش کرنے ہوں گے۔ ساتھ ہی عدالت سے درخواست کی کہ فی الحال اس قانون پر روک نہیں لگنی چاہیے۔ اس معاملے میں مرکز نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کرتے ہوئے کہا تھا، حکومت نے بغاوت کے قانون پر دوبارہ غور کرنے اور دوبارہ جانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے عدالت کو بتایا ہے کہ وہ سیڈیشن ایکٹ دفعہ
124(a) کی درستگی پر دوبارہ غور کرے گی، اس لیے جب تک اس کی درستگی کا جائزہ نہیں لیا جاتا اس معاملے کی سماعت نہ کریں۔ لیکن عدالت نے مرکز کی اس مانگ کو قبول نہیں کیا اور قانون پر روک لگا دی ہے۔ JKLF کے سربراہ یاسین ملک نے مبینہ دہشت گردی اور علیحدگی پسند سرگرمیوں سے متعلق ایک کیس میں دلی کی ایک عدالت میں تمام الزامات قبول کر لیے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اس کیس کی وجہ سے وادی کشمیر میں 2017 میں بدامنی کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ فرد جرم کی فہرست میں فاروق احمد ڈار، شبیر شاہ، مسرت عالم اور دیگر کے نام شامل ہیں۔ لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید، حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین کے خلاف بھی اس کیس میں فرد جرم عائد کیا گیا ہے۔ مظفر نگر فساد کے ملزم اور BJP کے سابق ممبر پارلیمنٹ سنگی سوم نے ایک اور متنازع بیان دیا ہے۔ سنگی سوم نے گیان واپی مسجد پر کہا کہ اورنگزیب جیسے لوگوں نے گیان واپی مسجد بنوائی تھی۔ 92 میں بابری اور اب 22 میں گیان واپی کی باری ہے۔ حملہ آوروں نے مندر کو توڑ کر جو مسجد تعمیر کی تھی اسے واپس لینے کا وقت آ گیا ہے۔ سری لنکا میں معاشی بحران آخر کیوں پیدا ہوا اور کون اس معاشی تباہی کا ذمہ دار ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ کووڈ کے دوران سیاحت کا مکمل طور پر بند ہونا، حکومت کی جانب سے کیمیائی کھادوں پر پابندی اور عوام کی قوت خرید کو بڑھانے کے لیے ٹیکسوں کی کمی کے علاوہ بجٹ خسارہ، حکومتی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مرکزی بینک کی مزید کرنسی چھپائی اور روس اور یوکرین کی جنگ، ان سب کے چلتے اس وقت سری لنکا کو نہ صرف معاشی بدحالی کا سامنا ہے بلکہ اس کو اپنے قرضہ جات بھی واپس کرنے ہیں جو تقریباً $7 ارب ہے، جس میں سے چین کے سب سے زیادہ $5 ارب ہیں۔ سیاسی وجوہات میں گزشتہ 2 دہائیوں سے اس ملک کے اقتدار پر راجہ پکسے خاندان کی مضبوط گرفت ہے۔ BBC نیوز ویب سائٹ کی ایڈیٹر عائشہ نے کہا کہ مہندرا راجہ پکسے کا استعفیٰ ایک ایسے شخص کی قسمت میں شرمناک تبدیلی ہے جو کئی برسوں سے ملک کا طاقتور ترین شخص تھا۔ ان پر اس دوران کرپشن اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات بھی لگے، بالخصوص نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے۔ اس ملک کے 75% آبادی سنہالی بود ہے۔ وہ ان الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں، مگر تنازعات کے باوجود راجہ پکسے خاندان سری لنکن سیاست پر اجارہ داری قائم کرنے میں کامیاب رہا۔ گوتابایا کے پاس وزارت دفاع میں ایک سینئر عہدہ تھا اور کئی لوگ خانہ جنگی سے نمٹنے پر ان کی تعریف کرتے رہے ہیں۔ 4 بھائیوں کے علاوہ بھی ان کے خاندان کئی ارکان عوامی عہدوں پر رہے ہیں۔ عائشہ کے مطابق لوگوں کا ماننا ہے کہ مہندر راجہ پکسے نے ملک کی دولت لوٹنے کے لیے اپنے خاندان کا راستہ ہموار کیا۔ جمعہ 6 مئی کو گوتابایا نے 1 ماہ میں ملک میں دوسری مرتبہ ہڑتال ہونے کے بعد ہنگامی صورتحال ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی خبروں کے مطابق معاشی بحران میں مبتلا سری لنکا پہلا ملک تو ہے مگر آخری نہیں۔ ظاہر ہے کہ اشارہ ہندوستان کی طرف ہے، جہاں پچھلے برسوں اسی طرح کی پالیسیاں اور اقلیتوں کے خلاف مہمات چلائی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ سری لنکن دارالحکومت میں فوج طلب کر لی گئی ہے۔ بختربند گاڑیاں اور فوج کی بھاری نفری کولمبو کی سڑکوں پر تعینات ہیں۔ فوجیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تخریب کاروں اور لٹیروں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ صدر گوتابایا راجہ پکسے نے بدھ کے روز عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نسلی اور مذہبی بنیادوں پر تقسیم سے گریز کریں اور پرامن رہیں۔ سری لنکا کے صدر نے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا اور پرامن مظاہرین پر ہجوم کے حملوں کی مذمت کی۔ سری لنکن صدر کا کہنا ہے کہ قانون میں ترامیم کے ذریعے پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے۔ سری لنکا کے مرکزی بینک کے گورنر نے کہا کہ معاشی بحران کا 2 ہفتے میں حل نہ نکالا گیا تو مستعفی ہو جاؤں گا۔ فوری طور پر نئی حکومت کا تقرر نہ ہوا تو معیشت تباہ ہو جائے گی۔ سری لنکن پولیس کا کہنا ہے کہ سری لنکا میں پیر سے جاری پرتشدد واقعات میں اموات کی تعداد 9 ہو چکی ہے، جبکہ 200 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں اور 136 گھر بھی تباہ ہوئے ہیں۔ مزید خبروں کے لیے سالار پڑھیں، سالار دیکھیں، سالار سنیں اور سالار سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے کی بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان
اشرف اللہ محمدی کو اجازت دیں۔